رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو انگلش وتھ کاشف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہم اردو لینگویج میں بھی سنتے رہتے ہیں. لوگ ہمارے سامنے وہ سینٹنسز یا وہ چیزیں یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ فیملیئر نہ ہوں، اگر ہمیں اس پہلے سے پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ہماری کمیونیکیشن پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے. اسی لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے. نہ صرف اردو لینگویج میں بلکہ انگلش میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پراوربس انگلش میں ان کو پراوربس یا میکسم کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو ضرب المثل، پراوربس ضرب الامثال کہا جاتا ہے. ضرب الامثال، پراوربس یا میکسم کیا ہوتے ہیں؟ It's a short sentence which gives advice about a particular situation or tells you something about life. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی خاص موقع کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتی ہے، کوئی مشورہ دیتی ہے یا آپ کو زندگی کے بارے میں بتاتی ہے. سیدھے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ یا نئے زمانے کے لوگ، ان میں دانش مند، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور یہ عقل مند لوگ، یہ دانش مند لوگ کسی بڑی بات کو ایک چھوٹے سے جملے میں جمع کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جن کو سن کر ہم سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. So it's a short sentence which gives advice، مشورہ، نصیحت دیتی ہے یا زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. So آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 proverbs، 20 ضرب الامثال ڈسکس کریں گے with اردو ٹرانسلیشن، تاکہ آپ کو بہترین انداز میں سمجھ آ سکے. چلے ڈسکس کرتے ہیں پہلے 5 proverbs. نمبر 1، to err is human. آپ نے اکثر سنا ہوگا، اردو میں لوگ اسے یوز کرتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، یعنی غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی پر معاف کر دینا چاہیے، غلطی پر کسی کو اچھے انداز میں سمجھا دینا چاہیے. ہر غلطی کی شدید سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان غلطی کا پتلا ہے. نمبر 2، ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمورو what you can do today. آج کا کام کل پر مت چھوڑو، یعنی جو آج کا کام ہے اسے آج ہی میں نمٹا لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم آج کا کام آج نہیں کریں گے تو یہ بوجھ ڈالے گا کل پر، کیونکہ کل کے حساب سے اپنے کوئی دوسرے کام ہوں گے. سو جو آج کا کام ہے اسے آج ہی مکمل کر لینا چاہیے. نیکسٹ، ایز یو سو سو شل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اکثر آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی. ایک مطلب یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے. جیسے آپ نے ایگزام کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو رزلٹ یہی آنا ہے کہ آپ نے فیل ہونا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. سو جس طرح آپ کرتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بینگ مسلمس، ہم یہ بیلیو رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ برا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ برا نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن بھگتنی پڑیں گی. سو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نیکسٹ، A little knowledge is a dangerous thing. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. سیدھے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہ ہو تو وہ اچھا کام نہیں کر سکتا. کسی حکیم کے پاس مکمل نالج نہ ہو،
وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہ ہو تو وہ پراپر علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی ملا، کوئی امام، کوئی عالم، اگر اس کا علم پراپر نہ ہو تو وہ پراپر علم آگے کنوے نہیں کر سکتا۔ سو اے لٹل نالج، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، میڈیکل فیلڈ میں ہو، ٹیچنگ فیلڈ میں ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اگر نالج پراپر نہ ہو تو پراپرلی آگے کنوے نہیں ہو سکتا۔ اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک اے کوئل، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یعنی اکثر معاملات میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت کم ایسا موقع ہوگا کہ غلطی صرف ایک سائڈ کی ہو، عموماً دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی موقع پر کہ غلطی صرف ایک سائڈ کی ہو، لیکن میجورٹی آف دی کیسز میں دونوں سائڈز کچھ نہ کچھ حوالے سے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ سو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کوئی بندہ ایک مشکل سے، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پڑ گیا۔ ابھی ابھی ایک مسئلہ ختم ہوا تھا، دوسرا مسئلہ سٹارٹ ہوا، یا وہ ایک مسئلے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس اٹیمپٹ میں، اس کوشش میں وہ کسی اور مسئلے میں پھنس گیا۔ سو آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ نیکسٹ، ایوری کاک فائٹس بیسٹ آن اٹس اون ڈنگ ہل، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، یعنی آپ کی جتنی استطاعت ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے آپ اتنا کریں، اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ نیکسٹ، اے بلیک شیپ انفیکٹس دا ہول فلاک، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یعنی کوئی ایک خراب بندہ اگر کسی محفل میں ہو یا کسی کی دوستی میں ہو تو وہ ایک بندہ اپنی برائی کی وجہ سے، اپنی گندگی کی وجہ سے اپنی باقی دوستوں کو یا ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام، جو بھی بڑا کارنامہ ہو، جو بھی ٹاسک ہو، وہ فوراً سے نہیں ہوتا، وہ وقت لیتا ہے۔ روم ایک دن میں نہیں بناتا، یعنی ٹائم لیتا ہے۔ کوئی بھی کام صبر مانگتی ہے، پیشنس، ڈٹرمنیشن، کنسسٹنسی مانگتی ہے۔ سو ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی، آپ صبر سے کام لیں۔ سوسائٹی مولڈز اے مین یا سوسائٹی مولڈز مین، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یعنی معاشرے میں جیسے لوگ ہوں گے وہ باقی لوگوں کو افیکٹ کریں گے، یا آپ اچھی دوستی میں ہیں تو آپ اچھے بنیں گے، آپ اچھی دوستی میں نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ نیکسٹ از اے وولف ان شیپس کلاتھنگ، بغل میں چری منہ میں رام رام۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے منافقت کرنا۔ ہی از اے وولف ان شیپس کلاتھنگ، یعنی وہ ایک منافق انسان ہے، وہ بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، وہ ظاہری طور پر کچھ اور ہے لیکن باطنی طور پر، خفیہ طور پر وہ کچھ اور ہے، یا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے یا وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ سو ہی از اے وولف ان شیپس کلاتھنگ۔ نیکسٹ از کاسٹ یور بریڈ اپون دا واٹرز، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جب آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو نہ جتلائیں۔ نیکی آپ کریں، اجر کی توقع رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اس بندے سے اجر مانگنا یا اس سے بدلے میں کسی چیز کی توقع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ سو کاسٹ یور بریڈ اپون دا واٹرز، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں اسے،
اجر اس کا آپ کو ملے گا آخرت میں، اور کبھی کبھی دنیا میں ہی اس کا اجر آپ کو مل جاتا ہے۔ نیکسٹ از مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بینس، یعنی جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس انفلوئنس ہو، اس کو اتھارٹی ملتی ہے، اس کو زیادہ فیسیلیٹیشن ملتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ نیکسٹ از اے ڈراؤننگ مین کلچز ایٹ اے اسٹرا، یا اے ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی جب کوئی بندہ کسی ایسی مشکل میں ہو کہ اس کو کوئی بھی اپنی بچاؤ کا صحیح طریقہ معلوم نہ پڑتا ہو، صحیح موقع نہ ملتا ہو، تو وہ کسی بھی چھوٹی اپرچونٹی کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرے گا، خود کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ٹائڈ کہتے ہیں لہر کو۔ سمندر میں اگر کوئی بہت بڑی لہر ہو اور اس میں کوئی بندہ گر جائے تو وہ لہر کسی کے ساتھ کنسیشن رعایت نہیں کرتا۔ اسی طرح وقت بھی گزرتا رہتا ہے، آپ اس کو ضائع کریں یا اس کو کسی کام میں لائیں، وہ گزرتا رہتا ہے۔ سو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ نیکسٹ از ٹائم ونس لاسٹ کی ناٹ بی ری گینڈ، گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، یعنی جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، آپ نے اس کو استعمال کیا اچھے طریقے سے یا اس کو ضائع کر دیا، وہ گزر گیا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یعنی آپ اپنے ٹائم کا مثبت انداز میں بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ از وین دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی جس کام میں آپ کو دلچسپی ہو، جو کام آپ کو پسند ہو یا جو کام آپ کے زیادہ فائدے کا ہو، اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 100 طریقے ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن جس کام میں آپ کو دلچسپی نہ ہو، اس کام کو نہ کرنے کے آپ کے پاس 100 بہانے آ جاتے ہیں۔ سو وین دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ نیکسٹ از ایوری برڈ لائکس اٹس اون نیسٹ، اپنا وطن یا اپنا گھر سب کو عزیز ہوتا ہے۔ جس طرح کسی پرندے کو اپنا گھونسلہ، جو کہ ظاہری طور پر بہت چھوٹا معمولی سا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو عزیز ہوتا ہے، اس کو پیارا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنا وطن، اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، مکافات، یعنی جو آپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی کبھی دنیا میں ہی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ سو اگر آپ اچھا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اگر آپ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ تھینک یو فار واچنگ، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔